جیسا کہ آپ کو ہم نے بریک سے پہلے بتایا تھا، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں۔ آج کل کے حالات کے اندر جہاں پر اتنا تذبذب پایا جاتا ہے اور جہاں پر ایک طرف یہ جوش و جذبہ ہے جو کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، مسلمانوں کا یہ جذبہ عبادت کا عروج پر ہوتا ہے، وہاں پر ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کووڈ-19 کے حوالے سے جو کرائسس ہے، یہاں پر ایک بڑی ڈیوائیڈ اب پائی جاتی ہے، اور ایون ڈاکٹرز نے آج کہہ دیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ حکومت نے بھی بہت لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے اس حوالے سے، اور جو علماء حضرات ہیں انہوں نے بھی کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جب انہوں نے یہ 20 نکاتی معاہدہ کیا ہے یا یہ ایک اعلامیہ بنایا ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو آپ کی توسط سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک، اب یہ بھی یقینی طور پر آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا، حکومت پاکستان نے، پرائم منسٹر نے یہاں کہا یہ ہمارا ملک آزاد ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر جائیں گے تو ان گائیڈ لائنز کے تحت جائیں گے۔ کیا اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے سر؟ اتنا ضروری ہے جب سعودی عربیہ کے اندر عمرہ ہم نہیں کر سکتے، اس وقت حالات کیسے ہیں، حج کا سٹیٹس ابھی کلیئر نہیں ہے، تراویح کے اوپر پابندی ہے، مساجد میں لوگ نہیں جا سکیں گے، تو ایسی حالات میں پاکستان کے اندر علماء کرام نے یہ ٹھیک سمجھا جی کہ حکومت کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کر لیا جائے، اس کی کوئی گنجائش بنتی تھی سر؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کا موقف ناقابل فہم ہے۔ یہ معاہدہ اس سے بھی زیادہ ناقابل فہم ہے۔ آپ ڈاکٹروں کی بات سنیے، طبی ماہرین کی بات سنیے، وہ اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ اس وقت اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پابند کیا جائے۔ ہمارے دین میں یہ بات طے ہے کہ فرض عبادات بھی اگر کہیں جان کو خطرہ لاحق ہو جائے تو دوسری صورت تبدیل کر لیتی ہیں۔ نماز کو آپ دیکھ لیجئے، فرض ہے، 5 وقت کی نماز کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہی نماز اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں اندیشہ ہو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو۔ یہ بتایا گیا نماز قصر کر لیں۔ اس سے آگے جا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی صورت بھی نہ ہو تو فرجالن و رکبانا، یہ نماز آپ پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، آپ اس کو کسی سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں۔ آپ وضو کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، تو کہا گیا کہ تیمم کر لیں۔ ساری تعلیم یہ بتا رہی ہے کہ عبادات کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں یسر چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ عبادات کو وہ استقرار کے درجے میں جا کر آپ کو کوئی استثناء نہیں دیتے، بلکہ یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ اگر مشقت تحمل سے زیادہ ہو گئی ہے تو عبادت میں رخصت کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تو لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، صحیح۔ یعنی میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں، میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ تراویح کے لیے مسجد میں جانا چاہیے، نہ باجماعت نماز کے لیے جانا چاہیے۔ حج و عمرہ پر پابندی لگ گئی ہے یا لگ جائے گی، بظاہر یہی لگ رہا ہے۔ یہ صحیح۔ سب کیوں کیا گیا ہے؟ یہ اس اصول پر کیا گیا ہے کہ دین میں انسانی جان کو حرمت حاصل ہے، اور انسانی جان کو کسی حال میں بھی خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ صحیح۔ سر یہ فرمائیے گا، اب ذرا تھوڑا سا یہاں آرگومنٹ جو دیا جا رہا ہے دو ہیں، ایک حکومت کہتی ہے کہ جی ہم لاک ڈاؤن کریں گے، ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جی معاش کا مسئلہ ہے، لوگ گھروں میں قید ہوں گے تو معاشی طور پر بہت سے لوگ دب جائیں گے، غربت کا شکار ہوں گے، ایک تو یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیا جاتا ہے، بہت سے جو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو مساجد کے اندر جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ رک جائیں، ایڈوائز کرتی ہے رک جائیں، اور پریزیڈنٹ پاکستان کہتے ہیں کہ جی یہ اجماع ہے، اب اس سے اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ ایسی صورتحال میں حکومت کیا کرے؟ یہاں پر مذہبی جذبات ہی اتنے عروج پر ہیں، علماء کو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو موجود ہیں وہ اتنے کنسرنڈ ہیں یا سینسٹیو ہیں اس معاملے میں، حکومت کیا کرے؟
ہمارے عوام کی بہت زیادہ تعداد بہت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جاہل ہے۔ ہمارے علماء نے اس موقع پر بے بصیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ انہیں آگے بڑھ کر خود رہنما بننا چاہیے تھا، اور یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں عالمی سطح پر، یہ خود لوگوں کو بتانی چاہیے تھی۔ ہماری حکومت نے جس سیرت و کردار کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ قوت فیصلہ سے محروم ہے۔ دیکھیے، دو ہی صورتیں ہیں: یا آپ لاک ڈاؤن کریں گے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کریں گے، اور یا آپ لوگوں کو آزادی دے دیں گے کہ وہ جائیں، پھر جہاں جاتے ہیں تو جو مرنے والے ہوں گے یا مریض ہوں گے ان کے لیے بندوبست کریں گے۔ اس میں درمیان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ کچھ ہم نے سنا سمجھا ہے اس پچھلے 2 مہینے میں، اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے۔ لوگوں کو کھول دیجئے، پھر کوئی پابندی نہ لگائیے، وہ بازاروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، جو جی چاہے کریں۔ آپ صرف ہسپتال بنائیے تاکہ وہاں آپ علاج کر سکیں۔ کتنے مریض ہیں جن کا آپ علاج کر سکیں گے؟ کتنے فیلڈ اسپتال بنا سکیں گے؟ تو حکومت کی ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے جس طرح کے کرنے کا حق ہے۔ توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کو معاش کا مسئلہ درپیش ہے، ہم ایک فنڈ قائم کریں، لوگوں کو آمادہ کریں۔ ہمارے ہاں لوگ بہت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا بھر سے اپیل کریں۔ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے، اور یہ کوشش ہے کہ ان لوگوں تک راشن پہنچائیں۔ آپ یکسو ہو کے معاملہ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ جو تذبذب کی کیفیت ہے، یہ تو مہلک ہو جاتی ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک۔ غانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ماہ رمضان ہے، آمد ہے اس کی، میں پھر یہ کہوں گا لوگ بڑے سینسٹیو ہیں، تراویح کی ذرا اہمیت اس کی تھوڑی سی بیان فرمائیے گا، آپ بہتر بیان فرما سکتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑی ڈھارس بھی ہو جائے آپ کی توسط سے کہ اگر خدا نخواستہ وہ مساجد میں نہیں جا سکتے تو پھر آلٹرنیٹیو کیا ہے لوگوں کے پاس؟ پہلی تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تراویح کی نماز در حقیقت تہجد کی نماز ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نفل نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا صحیح وقت سو کر اٹھنے کا ہے، تہجد کا وقت ہے، اور یہ نماز ہمیشہ اکیلے پڑھی جاتی رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اکیلے پڑھی ہے۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسی پڑھی جاتی تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ چونکہ اٹھ نہیں سکتے تہجد کے وقت، تو کیا وہ عشاء کے بعد یہ نماز پڑھ لیا کریں؟ تو آپ نے عام لوگوں کو اجازت دی، خود کبھی نہیں پڑھی۔ تو یہ ایک نفل نماز ہے جس کی اس پہلے وقت میں پڑھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اس کا اصلی وقت تہجد کا وقت ہے۔ یہ نفل نماز کی حیثیت سے پڑھی جائے گی، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اکیلے میں پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں اس کو مسجدوں سے متعلق کر لیا گیا ہے، ورنہ یہ تو الگ سے پڑھنی چاہیے، اکیلے میں پڑھنی چاہیے۔ یہ اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے تو صحیح وقت اسی لیے رات کو اٹھ کر پڑھنے کا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں۔ باقی دنیا چونکہ اس معاملے میں واضح ہے تو ان کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کے لیے بہترین موقع تھا اس کورونا کی وجہ سے کہ وہ اس نماز کو اس کے افضل وقت میں پڑھتے اور اس کے بہترین طریقے پر پڑھتے جو دین میں اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور وہ گھر میں پڑھنے کا ہے۔ اب غانی صاحب اس طرح آپ نے فرمایا، اب ہم بھی معذرت کے ساتھ ہی کہیں گے کہ لوگ شاید اس علم سے محروم ہیں، لوگوں کو اس بات کا اتنا علم نہیں، تو یہ بھی ایک تاثر ہے کہ جی اگر مساجد میں نہیں جائیں گے، ماہ رمضان میں نہیں جا پائیں گے تو ثواب کم ہوگا، گھروں میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اس کے برابر نہیں ہے جو ہم مساجد میں نماز عطا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ میں بہت ادب کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو مسجدوں سے یہ تو بتایا گیا ہے کہ مسجد میں جانے کا کیا اجر ہے، نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، روزہ رکھنے کا کیا اجر ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی انسانی جان کو خطرے میں ڈالنا جرم کتنا بڑا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی جان کو اگر خطرے میں ڈالتا ہوں جانتے بوجھتے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور اگر میں دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہوں تو یہ اقدام قتل کے مترادف ہے۔ تو یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اجر کمانے کا موقع ہے، آپ مسجد میں چلے جائیے۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جانا آپ کے لیے
آپ کے خاندان کے لیے، وہاں آنے والے لوگوں کے لیے جان کا خطرہ بن رہا ہے۔ اس میں لازم ہے کہ آپ مسجد میں نہ جائیں۔ آپ جائیں گے تو آپ ایک گناہ کا ارتکاب کریں گے، کیونکہ آپ دوسروں کی جان کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، تو ہمارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے تو یہ ساری زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے، جہاں سے چاہے تیمم کر لیجئے، جہاں چاہے نماز پڑھ لیجئے۔ تو میرے نزدیک تو لوگوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے، اپنے گھر کے کسی گوشے کا انتخاب کرتے اور ایک طرح سے اعتکاف کی سی صورت پیدا کر لیتے، قرآن پڑھتے، دین کو سمجھتے، اس سے فائدہ اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا ہے، تو اس میں ہم اپنے اوپر غور کر لیں، اپنی تربیت کر لیں، اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلندھر، امرتسر اور سیالکوٹ میں پہاڑ نظر آنے لگ گئے ہیں کہ دنیا میں گرد و غبار چھٹ گیا، تو ہم بھی اپنے دلوں کا گرد و غبار کچھ گھر میں بیٹھ کے دور کر لیتے، لیکن ہم اصل میں عادی ہو گئے ہیں ہنگامہ آرائی کے۔ ہمارے ہاں رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا بھی ایک پروگراموں کی بہار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، درا حالے کہ رمضان کا سبق جو ہے وہ حقیقت میں خلوت میں جانا، اکیلے میں جانا، اعتکاف میں جانا، اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو رمضان میں مطلوب ہے، یہ مسجدوں کے ہنگامے رمضان میں مطلوب ہی نہیں۔ غانی صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر، کیونکہ کرائسس کی سچویشن ہے، ایسی صورتحال میں کوئی لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ خصوصی دعا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور جب استغفار ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو خصوصی دعا اس حوالے سے کوئی ہے تو اس میں بھی رہنمائی فرمائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ سب سے اچھی دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں، اپنے شکستہ دل کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں وہ کائنات کا پروردگار ہے، وہ سنتا ہے۔ اس وقت پوری مخلوق پر ایک آفت آئی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے پروردگار سے رجوع کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اور یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، ملک کی تفریق کے، قوم کی تفریق کے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان پر اپنا رحم فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مختصر دعا ورد زبان کرنے کے لیے فرمایا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، درگزر کی درخواست کرتا ہوں، اور میں عافیت مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ دعا ورد زبان کیجیے اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان میں اپنے پروردگار کو پکاریے، یہ اس کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں خدا کو یاد کیا جائے گا تو عالمی سطح پر موت کی یاد دہانی ہوگی، اور ہم یاد رکھیں گے کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں صورتحال میں جب ایک کرائسس کی سی سچویشن ہے اور جہاں پر یہ ایک ڈیوائیڈ موجود ہے انفارچونیٹلی، جہاں پر پاکستان میں علماء کرام نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ بنایا ہے، 20 نکات بنائے ہیں کہ مساجد میں کیسے جایا جائے۔ ہم نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب سے رہنمائی لینے کی کوشش کی اپنے تمام دوستوں کے لیے، ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت جو فرحت جذبات ہے وہ عروج پر ہے، جذبات عروج پر ہیں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ لیکن سوچئے کہ کیا آپ کے مسجد جانے سے کیا آپ کسی کو خدا نخواستہ اس وقت میں خطرے میں تو نہیں ڈال رہے، اور جیسے غامدی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو آپ خلوت میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں بھی کر سکتے ہیں، اور کیا پتہ آپ کی دعا، آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور قبول بھی ہو جائے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے۔